ایک چھوٹے سے شہر میں ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ رہتا تھا۔ 3 بہن بھائی فراز، علیشہ اور ہادی اپنی امی کے ساتھ ایک پرانی کوٹھی میں رہتے تھے جو ان کے نانا جان کے انتقال کے بعد انہیں ملی تھی۔ تینوں بچے بڑے ذہین اور سمجھدار تھے۔ وہ آپس میں بہت محبت رکھتے تھے، لیکن ان کی عادتیں مختلف تھیں۔ 16 برس کا فراز بڑا شرارتی، طاقتور، کرکٹ کا دیوانہ اور فوراً غصے میں آ جاتا تھا۔ 14 برس کی علیشہ نرم مزاج، ہمدرد، سب کی فکر کرنے والی، اور 12 برس کا ہادی خاموش طبع، کتابوں اور کمپیوٹر کا شوقین، ہر چیز کا حل نکال لیتا تھا۔ تینوں بچوں کو اپنے نانا کی یہ کوٹھی بڑی پراسرار لگتی تھی۔ اس میں بڑی عجیب سی چیزیں تھیں۔ دیواروں پر پرانے فریم، چھت سے لٹکتے جھاڑ فانوس، اور ایک مخصوص کمرہ جسے سب عجائب گھر کہتے تھے۔ وہ اتوار کا دن تھا جب تینوں بہن بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ نانا جی کا عجائب گھر دیکھیں گے۔ وہ تینوں ہنستے کھیلتے عجائب گھر والے کمرے میں جا پہنچے۔ وہاں لکڑی کی الماریاں، شیشے کے شوکیس اور فرش پر بکھرا پراسرار سامان تھا۔ ایک شیلف میں لالٹین پڑی تھی۔ دیواروں پر پرانی تلواریں سجی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب سی مشینیں پڑی تھیں۔ اچانک علیشہ نے ایک چھوٹے کونے میں پڑا سنہری پیتل کا چراغ دیکھا جو گرد میں چھپا ہوا تھا۔ ارے یہ تو بالکل فلموں والا چراغ لگ رہا ہے، علیشہ نے کہا تو فراز ہنستے ہوئے بولا، اوئے ہاں، وہی علی بابا 40 چور والا چراغ، چلو رگڑ کے دیکھتے ہیں، شاید جن نکل آئے۔ ہاں نا، اور پھر ہمیں 3 خواہشیں ملیں گی، ہادی نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ علیشہ نے شرارت سے چراغ رگڑ دیا۔ اچانک پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا، زمین ہلنے لگی، چراغ چمکنے لگا اور ایک گرجدار آواز سنائی دی، میں ظالم ہوں، جن بٹا 3۔ تینوں بچوں نے چیخ مار کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ایک روشنی کا دائرہ ان کے گرد بن چکا تھا۔ جن آہستہ آہستہ ایک نیلے دھوئیں میں نمودار ہوا، قداور، چمکتی آنکھیں اور جادوئی لباس۔ تب تک فراز خود پر قابو پا چکا تھا۔ اس نے اعتماد سے پوچھا، اوے بھائی، کیسا مذاق ہے یہ؟ بھلا جن بٹا 3 کیا ہوتا ہے؟ وہ ظالون نامی ایک طاقتور جن تھا۔ اس کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی جسے وہ سنبھال نہیں سکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن جاتا، ایک بزرگ جن نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی دماغ کا جن، علم اور حکمت کا خزانہ، دل کا جن، احساسات، ہمدردی اور محبت، طاقت کا جن، جسمانی طاقت اور غصہ۔ تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اب میں تمہیں اپنی طاقت دوں گا، مگر مکمل نہیں، میں 3 حصوں میں بٹا ہوا ہوں، دماغ، دل اور طاقت، اور اب تم تینوں میں یہ صلاحیتیں تقسیم کی جائیں گی۔ دھواں 3 سمتوں میں بٹ گیا۔ ہادی کے سر پر نیلی روشنی جو دماغ میں جذب ہو گئی، علیشہ کے سینے پر سنہری روشنی جو دل میں جذب ہو گئی، فراز کے ہاتھوں پہ لال بجلی جو اس کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اب تم تینوں جن بٹا 3 ہو، یہ کہہ کر وہ فضا میں غائب ہو گیا۔ وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تینوں بہن بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ دل، دماغ، طاقت، اب ایک ساتھ، جن بٹا 3۔ ایک صبح علیشہ نے فراز اور ہادی کو بتایا، رات مجھے ایک بھیانک خواب آیا، ایک گہری لیبارٹری، خطرناک لباس میں کچھ لوگ اور ایک شیشے کی بوتل جس میں سیاہ دھواں تھا۔ اچانک دھماکہ ہوا، بوتل ٹوٹی اور کالا دھواں باہر نکل کر لوگوں میں گھسنے لگا۔ بلا شبہ یہ ایک وائرس ہو سکتا ہے۔
ہادی نے سنجیدگی سے اس کا خواب سنا اور فوراً لیپ ٹاپ کھول کر شہر کی تحقیقاتی لیبارٹریز کی معلومات نکالنا شروع کر دی۔ یہ دیکھو، یہاں ایک پرانی بند لیبارٹری ہے، ایجین لیبس، جو پچھلے چند سال سے بند پڑی ہوئی ہے۔ کیا یہ تمہارے خواب جیسی ہے؟ علیشا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ایسی ہی لگتی ہے۔ فراز نے بے صبری سے کہا، تو کب چل رہے ہیں؟ رات کو وہ تینوں لیب کے باہر جا پہنچے۔ گیٹ بند تھا، لیکن ہادی نے صرف ایک ہاتھ لگایا اور گیٹ کھل گیا۔ یہ میری نئی صلاحیت ہے، سسٹمز مجھے روک نہیں سکتے، وہ مسکرایا۔ اندر ہر طرف تاریکی، دھول اور پرانے کیمیکلز کی بو تھی۔ علیشا کی سانس رکنے لگی۔ یہ وہی جگہ ہے۔ فراز نے بتی جلائی، چلو دیکھتے ہیں یہ وائرس کہاں ہے۔ ایک لمبے ہال سے گزر کر وہ اس کمرے میں جا پہنچے جہاں علیشا نے خواب دیکھا تھا۔ سامنے شیشے کا ایک محفوظ خانہ بنا ہوا تھا جس میں وہی کالا دھواں گھوم رہا تھا۔ وائرس، تینوں ایک ساتھ بولے۔ اچانک الارم بجنے لگے۔ ان کی موجودگی نے سیکورٹی کو جگا دیا تھا۔ دروازے لاک ہو رہے ہیں، ہادی نے چیخ کر کہا۔ فراز نے طاقت سے دروازہ پکڑا، میں روک رہا ہوں، تم جلدی سے وائرس ختم کرو۔ ہادی نے سسٹم میں داخل ہو کر وائرس کے ڈیلیٹ کوڈ تلاش کیے، مگر فائل انکرپٹڈ تھی۔ یہ کوڈز دل کی لہروں سے کھلتے ہیں علیشا۔ ہادی نے سوالی نظروں سے بہن کو دیکھا۔ علیشا نے گہری سانس لی اور ہاتھ شیشے کے ڈبے پر رکھا۔ اچانک شیشہ چمکنے لگا اور وائرس کی بوتل خود بخود پگھلنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں کالا دھواں روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ دروازہ کھل گیا۔ خطرہ ختم ہو چکا تھا، مشن مکمل ہو گیا۔ تینوں لیب سے باہر آئے تو شہر ویسا ہی تھا، خاموش، روشن اور بے خبر کہ ابھی ابھی ایک آفت ٹل گئی ہے۔ علیشا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پتہ ہے ہمیں یہ طاقت کس وجہ سے ملی ہے؟ شاید یہ پہلا مشن تھا۔ ہادی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اگلی بار کچھ اور بڑا ہو سکتا ہے۔ فراز نے مسکرا کر کہا، جو بھی ہوگا ہم تیار ہیں، کیونکہ ہم ہیں۔ تینوں نے ایک ساتھ کہا، جن بٹا 3۔